الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے لے کے ان کا چائلڈہڈ ڈسکس کریں گے. لاسٹ کلاس میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ڈسکس کیا تھا اور وہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے. مزے کی بات ہے، کل میں اپنے فادر ان لا کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کا گاؤں کا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ اپنے آباء و اجداد کو بڑا یاد کر رہے تھے اور اپنے والد کو، اپنے دادا کو، اور وہ ایسی باتیں بتا رہے تھے کہ میرے والد ایسے تھے کہ میں نے ہمیشہ انہیں دوسروں کی مدد کرتے ہی دیکھا ہے. گاؤں میں چلتے چلتے چھڑی سائٹ پہ جو ہے وہ شاخ سائٹ پہ کر دی، کسی کا پانی کا مسئلہ بنا ہے تو اس کو جو ہے پانی دلوا دیا، یا یہ کہ کوئی واٹر ڈسپیوٹ چل رہا ہے، گاؤں میں ہوتے ہیں نا اس طرح ڈسپیوٹس، وہ حل کرا دیا وغیرہ وغیرہ. اور پھر اپنے دادا کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے وہ. تو اتنا نیچرل تھا ان کا بتانا، اتنا آرگینک تھا ان کی تعریف کرنا اپنے آباء و اجداد کی، اور اتنے آرگینک لوگ تھے وہ، یقین کریں، گاؤں کے رہنے والے، کہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ دیکھیں سبحان اللہ، ابھی پرسوں ہی ہم نے پڑھا کہ کتنی آرگینک زندگی تھی ان لوگوں کی، کتنے سمپل تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو آباء و اجداد تھے، میں نے آپ کو ان میں بہت جو پرومیننٹ آباء و اجداد ہیں ان میں قصی کون تھے؟ قصی نے کیا کیا تھا؟ قصی واز دا ون جو پولیٹیکل پاور، دار الندوہ بھی قائم کیا اور پولیٹیکل پاور قریش کی واپس لے کر آئے مکہ میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے قصی واز دا اسٹار آف دا قریش. ہاشم نے کیا کیا؟ اکنامک امپاورمنٹ قریش کی. ٹھیک ہے، ہاشم جو تھے یہ وہ تھے کہ جو سفر جنہوں نے کیا، رحلۃ الشتاء والصیف، ون جرنی ان دا ونٹر، ون جرنی ان دی سمر. سمر میں کہاں پہ؟ روم میں، اور ونٹر میں یمن. وہاں سے یہ ٹریڈنگ کر کے لاتے تھے، اور دیٹس ہاؤ ہی گریو مکہ. تو اس طرح کے آباء و اجداد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عام لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کی جو لینیج ہے وہ بھی بہت نوبل پیدا کی تھی. تو اللہ نے ابرہہ کی فوج سے کعبہ کو تو بچایا، لیکن سمبولکلی دیکھا جائے تو اپنے نبی کو بھی حفاظت کی کہ اس پہ بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی. تو ابرہہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو جہنم کے پتھر تھے، ابابیل جو تھی وہ جہنم کے پتھر اٹھا کے لائے تھے اپنے چونچ میں، اور وہ پتھر ایسیڈک تھے. جب وہ گرے ان پہ تو ان کی باڈیز جو ہے ڈیزالو ہو گئیں، اور ابرہہ کا تو بہت ہی برا انجام ہوا، بہت ہی برا. اس کو ڈیزالو ہوتے باقاعدہ لوگوں نے دیکھا، بہت بری طرح وہ ڈیزالو ہوا. تو اینی وے، عبد المطلب کی میں بات کر رہا تھا، ہی واز ویری بریو. اور عبد المطلب نے جس طرح سے ابرہہ کو فیس کیا، جس طرح وہاں جمے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ پروٹیکٹ کر کعبہ کو، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قریش اللہ کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کائنات کس نے بنائی ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے. خالق کون ہے، رازق کون ہے، یہ فوراً کہیں گے اللہ. تو اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن ان کا شرک تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک انہوں نے دوسرے ٹھہرا دیے. اور یہی آج کا ماڈرن شرک بھی یہی ہے، ظاہر ہے، کہ کسی ولی یا کسی پیر کو وہ ایٹریبیوٹس دے دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو توحید جو ہے یہ آسان چیز نہیں ہے، ظاہر ہے. توحید کا تقاضا تو پھر یہ ہے نا کہ اکثر میں یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ توحید یہ ہے کہ آپ کی دل کا جو سب سے پریشس کونا ہے، سب سے پریشس کونا، اس میں صرف اللہ ہے. یہ توحید ہے، اور کوئی نہیں ہے. دور دور تک اس میں کوئی نہیں ہے، نہ اس میں ماں باپ ہے، نہ اس میں کوئی نبی ہے، نہ اس میں کوئی ولی ہے، نہ اس میں کوئی خاتون ہے. اور اگر اس میں کوئی آ گیا تو یہ شرک ہے. اس لیے توحید کو انڈرسٹینڈ کریں، صرف اللہ ہے، فزیکلی نہیں. فزیکلی اللہ از اوور دی عرش، جیسے اس کی شان کو لائق ہے. مراد اس سے کہ اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے اس کونے میں. تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، دے ور دا موسٹ نوبل، موسٹ بریو، کریجیس، اور بہت زبردست لینیج ہے. پوائنٹ ٹو پونڈر فار یو گائز از کہ اگر آپ چاہتے ہیں 100 سال بعد آپ کی لینیج بھی اچھی ہو، کل کو آپ کے بچے نیک ہوں، ٹھیک ہے نا، سوچنا چاہیے آپ کو، ابھی آپ بڑے ہو گئے، تو یو ہیو ٹو بیکم دا ون جو اس چیز کو سیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اسی سے موٹیویشن لیں.
ایک اور سملیرٹی آپ لوگوں نے پتہ نہیں نوٹس کی کہ نہیں، لاسٹ کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ چلیں یہ بتائیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ میں کیا سملیرٹی ہے. یس، یہ میں چاہتا تھا لاسٹ کلاس سے آپ پک کریں. عجیب بات ہے کہ حضرت اسماعیل کو بھی حضرت ابراہیم اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی عبد المطلب نے یہی قسم کھائی تھی کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. یعنی جس سے لینیج شروع ہوئی وہ اسماعیل ہے، اور جو باپ ہیں وہ عبداللہ ہیں. تو دونوں کا ہی سیم بیک گراؤنڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی اپنی راہ میں ایکسیپٹ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ پھر دونوں کو سیو بھی کیا. ایک سے عید الاضحیٰ آئی، حضرت اسماعیل سے عید الاضحیٰ کا کانسیپٹ آیا، دوسرے سے بلڈ منی، 100 کیملز، قصاص. تو دیکھیں یہ اللہ کے پلانز ہیں، کچھ بھی کو انسیڈنس نہیں ہوتا. اللہ پہ ایسے ٹرسٹ کریں کہ میں کہتا ہوں کہ بس لوگ آپ کے ٹرسٹ کی داد دیں. اللہ تعالیٰ کبھی مسٹیک نہیں کرتا. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اللہ نیور ایڈز نیور فارگیٹس. اللہ تعالیٰ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے نا، اور اللہ ایک بار کچھ ڈیسائیڈ کر لے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے. تو اینی وے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ چائلڈہڈ کے حوالے سے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے حوالے سے. ایک اور بات میں بتا دوں کہ سیرہ کی کلاس میں آنے کا مقصد پراپرلی آپ کا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. وائی یو آر ہیئر. میرے خیال میں 3-4 مقاصد یہ ہیں کہ نمبر 1 ٹو بلڈ دا لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا آپ ایک شخص کو جانتے ہیں اتنی محبت اس سے پیدا ہوتی. نمبر 2 ٹو سی کہ وٹ اے میریکل اٹ از کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوتے ہوئے دیکھیں کس طرح قرآن مجید ان پہ اللہ نے ان کے قلب پہ نازل کیا، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکیم دا گریٹسٹ ریفارمر ایور. اور نمبر 3 یہ کہ آپ کو وہ واقعات پتہ ہوں کہ کل کو آپ اسلامی ہسٹری کو ڈیفینڈ کر سکیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈیفینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ 3-4 مقاصد. نمبر 4 یہ کہ ٹو سیک اسٹرینتھ. سیرہ ول گیو یو پرسپیکٹو، سیرہ ول گیو یو اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، سیرہ سے اسٹرینتھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے محبت جن سے کرتا ہے ان کو آزماتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور اللہ نے پتہ نہیں کس سے کیا کام لینا ہے. اور ون آف دا گریٹسٹ تھنگس ٹو کم فرام سیرہ از کہ دیکھیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ مکہ سے ایک ریفارمر اٹھ جائے گا. اس لیے میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بہانے ہیں کہ میں فلانے اسکول کا نہیں پڑھا، میں فلانے انسٹیٹیوٹ کا نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ گاؤں سے ایک بندہ اٹھا دیتا ہے جو بہت بڑا ریفارمر بن جاتا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے، یہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، فلانا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، فلانا ادھر کا پڑھا ہوا ہے. یہ ہمارے دنیاوی بنائے ہوئے اصول ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمپلیسٹ آف لائف سے آئے اور ہی بیکیم دا رولر، ہی بیکیم دا پرنس. تو اس لیے نو میٹر فرام ویئر یو آر، جب اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے تو پھر لینا ہے، اللہ آپ کو تیار کرے گا اس کام کے لیے. ٹھیک ہے، یہ چند ایک چیزیں ہیں. اینی وے تو ایک پوائنٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جاہلیہ عرب جو ہے وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اللات اور الحبل یہ ان کے 2 مین آئیڈلس تھے. حبل جو ہے یہ عمر بن لوہائی لے کر آیا تھا سیریا سے، اور جو اللات ہے اس کی سٹوری میں آج آپ کو تھوڑی سی سناتا ہوں. اللات جو ہے بیسیکلی یہ بارلے بنایا کرتا تھا. اور یہ کون ہے اللات؟ اللات واز دا ون ہو گرائنڈس. ٹھیک ہے، یہ سوپ بنایا کرتا تھا پلگرمز کے لیے. کس زمانے میں؟ حضرت نوح کے زمانے کے بعد. تو اس کا مطلب کہ حضرت نوح کے زمانے کے بعد بھی یعنی پلگرمیج ہو رہا تھا، یعنی اٹ گوز وے بیک. تو اللات جو ہے یہ مکہ کے روڈ پر بیٹھا کرتا تھا اینڈ ہی وڈ فیڈ پیپل آن دا روڈ. جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے کہا اس کو کمیموریٹ کرتے ہیں. وہ پھر بات بڑھتے بڑھتے بت بن گیا اس کا، اور پھر بت پرستی شروع ہو گئی. ظاہر ہے نالج لاسٹ ہو گیا. اس دور میں کتابیں وغیرہ تو اتنی نہیں لکھی جاتی تھی، اور لوگوں نے اس کو شریک ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ کا. تو اللات ان کا ایک بہت بڑا فالس گاڈ بن گیا، یعنی قریش مکہ کا. اور حبل. اب ڈسکس تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں کہ عربیہ ہی اللہ نے کیوں چوز کیا، رومنز کو کیوں نہیں چوز کیا، یا پرشینز میں سے کوئی نبی کیوں نہیں آیا، حالانکہ وہ سپر پاورز تھیں. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو ریوزٹ کرا دوں. اچھا ہے آپ کو ذرا ہسٹری بھی پتہ ہونی چاہیے رومنز اور پرشینز کی. دیکھیں عربیہ جو ہے یہ مڈ میں ہے. ٹھیک ہے، اور عربیہ کے لیفٹ پہ چلے جائیں، ویسٹ میں چلے جائیں تو کیا ہے؟ میپ تھوڑا سا یاد ہے آپ کو؟ سعودی عربیہ کے اوپر کیا ہے؟ نارتھ پہ. ورلڈ میپ دیکھا کریں، بہت دیکھا کریں. نارتھ اوپر عراق،
تھوڑا سا ادھر چلے جائیں نارتھ ایسٹ کی طرف تو پرشیا ہے یعنی ایران, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ادھر نارتھ ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو شام ہے, شام کا علاقہ ہے, اردن, فلسطین, شام, آج کے یہ ماڈرن علاقے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح میڈیٹیرین سی بیچ میں آ جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو, میڈیٹیرین سی بیچ میں, میڈیٹیرین سی کے لیفٹ پہ کیا ہے, ٹرکی کا علاقہ, ٹھیک ہے نا, ٹرکی. اس سے نیچے آ جائیں تو افریقہ ہے. تو یہ جو بائزنٹائن امپائر تھا یہ اصل میں ٹرکی میں تھا. کانسٹینٹینوپول, سینٹ کانسٹنٹائن, یہ بہت بڑا بادشاہ تھا رومنس کا, اس نے یہاں پہ ایک سلطنت قائم کی تھی. بائزنٹائن امپائر یہ بن گیا حضرت عیسیٰ کے تقریباً 250 سال بعد, سینٹ کانسٹنٹائن نے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں آپس میں بہت دشمن تھے, بائزنٹائن اور سیسنڈ امپائر. سیسنڈ امپائر جو ہے یہ پرشین امپائر ہے. اس وقت دنیا کی 2 سپر پاورز یہی تھی. چائنیز تھے لیکن وہ کوئی اتنی خاص سپر پاور نہیں تھی. چائنیز آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے, باقی اور ہندوز بھی تھے لیکن وہ بھی کوئی خاص سپر پاور نہیں تھی. ان 2 سے سارے ڈرتے تھے کہ رومن سے اور سیسنٹ سے پنگا نہ لو, لیکن ان کی آپس میں بہت وارز ہوتی تھی. انٹرسٹنگلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے جیسے کہا نا کوئی بھی چیز کو انسیڈنٹس نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ پلان ہوتا ہے. سورہ روم نازل ہوتی ہے 615 سن عیسوی میں, تقریباً 614 سن عیسوی میں کہہ لیں. اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ایک پریڈکشن دیتے ہیں مسلمانوں کو. اگر آپ نے سورہ روم پڑھی ہے چیپٹر نمبر 30, اس میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. سورہ روم کی فرسٹ 3-4 ورسز سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم غلبت الروم, the Byzantines have been defeated. اس ٹائم they were defeated. کیسے؟ I'll tell you. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, in the nearest land but they after their defeat will overcome within 3 to 9 years. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد, within 3 to 9 years they will emerge victorious. To Allah belongs the command before and after, and that day the believers will rejoice. یہ صورت نازل ہوتی ہے 614 سن عیسوی میں, یعنی 615, 5 سال بعد رسول اللہ کے نبی بننے کے بعد. اور انہی دنوں میں ہجرت حبشہ بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایبیسینیا میں مائگریشن بھی ہو رہی ہے. اور ان دنوں کیا چل رہا ہے بائزنٹائنز اور ان کے درمیان, میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری ریوزٹ کراتا ہوں. فوکس ایک ایمپرر تھا, PHOCUS, فوکس, اس کو مورس نے ریپلیس کیا, رومن ایمپرر بن گیا مورس یوسرپر. یہ بڑا عام تھا ان دنوں میں کہ پچھلے ایمپرر کو سازشیں کرا کے قتل کرایا اور خود ایمپرر بن گئے. مورس نے اس کی ساری فیملی کو مار دیا, کوئن کو بھی مار دیا, اس کے بچوں کو مار دیا, ان کی لاشیں لٹکائیں اور عبرت بنانے کے لیے. خسرو پرویز جو تھا اس دور میں وہ اصل میں وہاں کا کنگ تھا, اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, کیونکہ زورواسٹرینز کا جو ریلیجن ہے نا ان میں جو ان کا کنگ ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. رومنس کا بھی آلموسٹ یہ سیم ہی تھا. اینی وے, تو خسرو پرویز کا وہ دوست تھا اصل میں فوکس. خسرو پرویز کو ایک مورل ایکسکیوز مل گیا ٹو اٹیک دی بائزنٹائنز. اس نے کہا کہ یہ جو مورس ہے اس کو تو ہم ماریں گے, لیکن اصل میں اس کی انٹینشن تھی کہ لینڈ کیپچر کرنا. وار بروک آؤٹ ان 603 CE. اب دیکھیں وار کب سے شروع ہوئی, 603 سن عیسوی سے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو 7 سال ہیں نبی بننے میں, ٹھیک ہے. عرب میں رسول اللہ گرو ہو رہے ہیں, عرب کو اللہ پریپیئر کر رہے ہیں ایز اے اسٹرانگ اینٹی کہ وہ ایمرج ہو, اور یہ دونوں آپس میں لڑکے ویک ہو رہے ہیں, یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اینی وے, اس نے ایریاز کیپچر کرنے شروع کیے خسرو پرویز نے, اور اتنا سکسیسفل ہوا وہ ایریاز کیپچر کرنے میں کہ وہ اینٹیوک تک پہنچ گیا, سیریا تک, سیریا سے نیچے وہ ایجپٹ تک بھی پہنچ گیا, اور بہت تیزی سے وہ پھیلنے لگا. یہاں پر وہ پینک ہوا جو مورس تھا, اور اس نے افریقن گورنر جو تھا اس کو لیٹر لکھا. افریقن گورنر کا بیٹا تھا ہرکولیس, نام سنا آپ نے؟ اسی ہرکولیس کی طرف ابو سفیان گئے تھے, ٹھیک ہے نا. ابو سفیان نے پھر کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے. ہرکولیس خیر بڑا واریر تھا, بڑا بہادر تھا. وہ کانسٹینٹینوپول گیا ود اے ویری اسٹرانگ فلیٹ, اور یہ 610 سن عیسوی کی بات ہے. خسرو خیر وار کو کنٹینیو کرتا گیا, اور عجیب بات یہ ہے کہ کرسچنز نے اور جوز نے خسرو کا ساتھ دیا, کیونکہ یہ جو چیلسیڈونین کرسچنز تھے ہرکولیس والے, یہ بہت شفاق قسم کے کرسچنز تھے, اور یہ قتل و غارت کرتے تھے ہر اس کرسچن کی جو ان سے ڈس ایگری کرتا تھا, سچ ایز نیسٹورینز اینڈ جیکوبینز. یہ 2 فرقے تھے کرسچنز کے اس ٹائم پہ. تو جیوز کو تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ڈھونڈ کے لوگ مارتے تھے,
کیونکہ جوز ان کے نزدیک تو اللہ معاف کرے حضرت عیسیٰ کے قاتل ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ نہیں، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اس سے پہلے یہ چھوتے غلیظ لوگ، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ویسے ہی اٹھا لیا. تو نیسٹورین، جیکوبینز اور جوز نے بھی ان کو جوائن کیا، خسرو پرویز کو، یہاں تک کہ 26,000 جوز خسرو پرویز کی فوج میں تھے، 26,000 جوز. اینی وے ایرانینز نے اینٹیوک کو بھی آکوپائی کیا، ڈیماسکس کو بھی کیپچر کر لیا 613 سن عیسوی میں، جیروسلم کو بھی کیپچر کر لیا، یہاں تک کیپچر کیا کہ خسرو پرویز جو تھا اس نے کرسچنز کا ایک عقیدہ تھا کہ یہ جو کراس ہے یہ اوریجنل کراس ہے جس پہ حضرت عیسیٰ کو لٹکایا گیا تھا اور سولی چڑھایا گیا تھا، وہ اوریجنل کراس وہ اپنے وہاں لے گیا پرشیا میں. اور پھر اس نے لیٹر لکھا اس کو جو یہ ہے ایمپرر مورس، اس نے کہا فرام خسرو دا گریٹسٹ آف آل گاڈس، تکبر دیکھیں، دا ماسٹر آف دا ہول ورلڈ، ٹو ہرکولیس کو سوری لیٹر لکھا، ہز موسٹ ریچڈ اینڈ موسٹ اسٹوپڈ سرونٹ، ہرکولیس کو کہا کہ تم بہت اسٹوپڈ سرونٹ ہو میرے، یو سے دیٹ یو ہیو ٹرسٹ ان یور لارڈ، وائی ڈیڈنٹ دین یور لارڈ سیو جیروسلم فرام می، یعنی اس کا تکبر کس لیول کا تھا، اس نے لیٹر لکھا. اینی وے within a year after this victory, the Iranian armies overran Jordan, Palestine and the whole of Sinai Peninsula and reached the frontiers of Egypt. ایجپٹ تک پہنچ گئے، ایجپٹ کو بھی کانکر کر لیا. اب یہ ایسا موقع تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یعنی یہ 613 سن عیسوی 614 سن عیسوی کی بات ہے، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کو، اللہ نے کہا نا کہ مسلمز ول آلسو ریجوائس. مسلمز کیوں ریجوائس کریں گے بھائی ان کی وکٹری پہ؟ کیونکہ مسلمانوں کو بھی ایک وکٹری ملنے والی ہے 9 سے 10 سال میں، اور سیم اس سال ملنے والی ہے جس سال یہ رومنز ڈیفیٹ کریں گے پرشینز کو. اینی وے وہ ڈیفیٹ کیا تھی، میں آئی کم ٹو اٹ. اسی دوران مائگریشن ٹو ایبیسینیا ہوتا ہے اور مشرکین بڑے خوش تھے، مشرکین مکہ وہ اس لیے خوش تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں میں اور رومنز کرسچینٹی میں تھوڑا سا ہے سملیرٹی، یہ بھی حضرت مریم کو مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. تو جو کتابی لوگ ہیں جن پر کتابیں آ رہی وہ مار کھا رہے ہیں، اور جو آئیڈل ورشپرز ہیں، کیونکہ زورواسٹرنز بھی آ جا کے فائر ورشپر، وہ پھر پیگن ورشپ ہی ہے، وہ کہتے تھے وہ فتح پا رہے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم چھا جائیں گے، کیونکہ ایک طرف سے زورواسٹرنز چھا رہے ہیں رومنس پہ، تو ہم بھی چھا جائیں گے، ہم بھی غلبہ پا جائیں گے. دیٹ از وین اللہ سیڈ کہ نہیں، رومنز وکٹوریس ہوں گے اور مسلمانوں کو بھی کوئی وکٹری ملے گی 9 سے 10 سال کے دوران. اینی وے 624 سن عیسوی میں یو وانٹ بلیو کہ ہرکولیس تمام ان علاقوں کو دوبارہ ریکیپچر کر لیتا ہے. یعنی اٹ از انبلیویبل کہ ہرکولیس کے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے، اتنی آرمی بھی نہیں ہے، اور وہ اتنا تگڑا ہے خسرو پرویز، لیکن وہ سب پہ حاوی ہو جاتا ہے، اپنے سارے علاقے ریکیپچر کر لیتا ہے، جیروسلم ریکیپچر کر لیتا ہے، اور 624 سن عیسوی کو ہی مسلمانوں کو بیٹل آف بدر میں وکٹری ملتی. تو یار آپ دیکھیں کہ قرآن کی یہ والی پریڈکشن آج اورینٹلسٹ کو دورے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اورینٹلسٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں جو اسلام پہ کرٹیسزم کرنے والے، جو یورپینز ہیں جو اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں، تو دے کانٹ ڈینائی دیز تھنگس، ٹھیک ہے نا. یہ تو 1500 سال پہلی پریڈکشن ہے اور پوری ہوئی. اینی وے 628 سن عیسوی میں حدیبیہ ہوتا ہے، اور 628 سن عیسوی میں ایکچولی آل آف دی پرشین امپائر فالز ان دا سینس کہ تمام کے تمام علاقے ہرکولیس واپس کیپچر کر لیتا. اور 628 سن عیسوی میں جو حدیبیہ ہوتی ہے اس کو اللہ نے کیا ٹائٹل دیا؟ فتح مبین. یعنی کتنی سملیرٹی ہے، ایک طرف سے مسلمانوں کو فتح مبین ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے ٹوٹلی کرسچن جو ہے وہ چھا جاتے ہیں. اور امیجن کہ یہ لوگوں نے آپس میں کتنی لڑائی کی ہے، لیکن ان دونوں کو خالد بن ولید جو ہے سنگل ہینڈڈلی مسلمانوں کے ساتھ مل کے شکست دیتے ہیں. ان دونوں کے خلاف بھی ایک بیٹل ہے، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں، لیکن آئی ول ٹیل یو جب وہ ریلیونٹ ہوگی. اور خالد بن ولید از انڈیفیٹڈ. پرشینز کو 15 دن میں نیست و نابود کیا، 15 دن میں خالد بن ولید نے. ان کو مہینے میں میکسیمم 25 دن میں جو رومنز تھے. ہرکلیز جو ہے اس کی ٹانگیں کام گئی تھیں جب اس کو پتہ لگا کہ خالد بن ولید اور مسلمانوں کی فوج یہاں تک آ گئی. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ابو سفیان کے کان میں ہرکلیس نے ایک بات کی تھی کہ جس سے ابو سفیان بھی جو ہے وہ ہل گئے تھے. سارے سوالات پوچھ کے ہرکلیس نے ابو سفیان کے کان میں کہا تھا کہ واللہ، اللہ کو تو مانتا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارا نبی یہاں آئے گا جدھر میں کھڑا ہوں، اور وہ اس کو فتح ہوگی. اور
یہ لینڈ ہمارے ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ سچا نبی ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے عربس کے لیے کہ تم اس کو فالو کرو۔ اور اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، پتہ نہیں کتنا اوتھینٹک ہے لیکن یہ کہ میں نے پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہرکلیس نے ایک کمیٹی بلائی اور اس نے کہا کہ یہ نبی سچا ہے لیکن ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، تو وہ کمیٹی اس کے خلاف ہو گئی۔ کرسچن ظاہر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اس ٹائم پہ پریجوڈیس تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کرسچینٹی کولیپس، ان کی کنگ شپ کولیپس، کنسٹینٹینوپول کراس کولیپس، ایوری تھنگ کولیپسز، چرچ پوپ سارا نظام گیا، ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ بھی یہاں تک آتا ہے کہ ہرکلیس اس لیول تک قائل ہو چکا تھا رسول اللہ کے نبی ہونے پہ کہ اس کا دل گواہی دیتا تھا۔ اب اس نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا واللہ عالم، میرا تو خیال نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ مان چکا تھا دل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اسی طرح بہت سے جھوٹ۔ تو یہ ہے بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، کہ رومنز اور جو ہے یہ سیسنڈ امپائر، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے عربیہ رکھا ہوا ہے۔ عربیہ کے اوپر چلے جائیں تو سیسنڈ امپائر ہے، تھوڑا سا لیفٹ پہ آ جائیں تو بائزنٹائن امپائر ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عرب سے ہی شکست دینی تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی پاور شو کرتا ہے کہ اس امپائر، آپ کو پتہ ہے کہ پرشینز ہنستے تھے اور رومنز ہنستے تھے عربس میں، کیونکہ عربس کی کوئی یونیفائڈ گورنمنٹ ہی نہیں تھی آج تک، عربس کا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا آج تک یونیفائڈ۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کل کے بچے ہمیں مارنے آئے ہیں۔ جب خالد بن ولید کی افواج وہاں گئیں پرشہ میں تو وہ ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ کل کے بچے آ گئے ہم سے فائٹ کرنے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح سے انہیں شکست ہوئی۔ اینیوے، تو پہلی تو حکمت یہ پتہ لگتی ہے، دیکھیں اللہ کے پلان میں، کہ عربیہ چونکہ بیچ میں ہے اور اس کے سائڈز پر یہ دو سپر پاورز بیٹھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عربیہ سے وکٹریز کروانی تھی۔ عربس کی اپنی کوئی یونیک سویلائزیشن نہیں تھی، کوئی یونیک تہذیب نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ ادروائز کیا ہوتا کہ لوگوں کے پاس ایک بہانہ آ جاتا آج کے اورینٹلسٹ کے پاس کہ یہ کیا بڑی بات ہے کہ عربز نے اتنی ترقی کر لی، عرب سینٹر آف سویلائزیشن بن گئے۔ اگر عربز کا کوئی کنیکشن ہوتا رومن سے یا پرشین سے، سمجھ رہے نا آپ اس پوائنٹ کو، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ لاہور سے کچھ سائنٹسٹ کھڑے ہو گئے، آپ مان لیں گے، لیکن اگر میں کسی اور علاقے کا نام لوں گا، چھوٹے علاقے کا، آپ کے لیے مشکل ہوگا ہضم کرنا۔ تو عربز went on to form such an awesome civilization۔ بغداد، بیت الحکمہ، یہ آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، تھوڑی سی ریوزٹ بھی کرا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد امیدز came into power۔ امیدز کے 90 ایئر کی حکومت ہے امیدز کی، ٹھیک ہے، 661 سی ای سے لے کے 751 سی ای تک، 751 سن عیسوی تک امیدز پاور میں رہتے ہیں۔ امیدز کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو آخری ہیں وہ وہ ہیں مروان 3 کہتے ہیں انہیں۔ ویسے امیر معاویہ کے بعد پھر وہ یزید آ گیا، پھر اس کے بعد مروان بن حکم آ گئے، پھر عبد الملک بن مروان آ گئے، پھر ولید بن عبد الملک آ گئے، ٹھیک ہے نا، پھر سلیمان آ گئے، پھر ایک زبردست کیلف آئے، 5th رائٹس کیلف جنہیں کہتے ہیں، کوئی بتائے گا نام؟ عمر بن عبدالعزیز۔ عباسد صرف ان کی عزت کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز کی بہت آپس میں دشمنی تھی۔ عباسد جو ہے نا یہ بنو عباس سے ہیں۔ تو اینیوے، عباسد جو ہے یہ 751 سی میں آئے۔ امیدز نے اصل میں اسلامک امپائر کو ایکسپینڈ کیا، یہ بات یاد رکھیں۔ ولید بن عبد الملک جو 705 سے لے کے تقریباً 715 تک خلیفہ رہا، 10 سال تقریباً۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں اسپین فتح ہوا، طارق بن زیاد 711 سن عیسوی میں اسپین کو فتح کرتے ہیں، اور 712 سن عیسوی میں محمد بن قاسم جو ہے وہ ملتان تک، سندھ تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ نیفیو ہیں حجاج بن یوسف کے۔ حجاج واز اے ویری ویری سفاک آپ کہہ لیں کمانڈر تھا، جس نے بہت مظالم کیے، اس لیول کے مظالم کیے کہ عبداللہ بن زبیر کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے نواسے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے۔ تو سوچیں کہ حضرت
اصل میں عبداللہ بن زبیر وہاں سے کھڑے ہو گئے تھے ایز اے خلیفہ. یہ تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو ریوزٹ اس لیے کرا رہا ہوں کہ یو شوڈ اپریشیٹ کہ عربز کا کتنا رول ہے اب تک, جو انسانی ایک کہہ لیں تہذیب کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں عربز کا بہت بڑا رول ہے. لیکن یہ تھوڑے سے سائیڈ نوٹ پہ میں باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ہسٹری سے ذرا پرسپیکٹیو لے سکیں, ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, مسلمانوں کی ہسٹری میں بہت لڑائیاں ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ رومنس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ ہل جائیں گے. مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ بلڈ شیڈ نہیں ہے کمپیئر ٹو رومنس. ہمیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ تو آپ کی تو خون خرابہ ہے ہسٹری میں, تو کبھی آپ ان کی ہسٹری کھول کر دیکھیں. آپ نے دیکھا یہ ٹی وی سیریز میں وہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی ہسٹری کے کتنا قتل و غارت ہوئی ہے, کتنا کچھ ہوا ہے. لیکن اینی وے بڑے دردناک واقعات ہوئے. حجاج بن یوسف نے بہت بے دردی سے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تاکہ امیدز کی گورنمنٹ سٹرونگ ہو سکے. اینی وے پھر حجاج بہت بری طرح تاریخ میں آتا ہے, اس کو ڈیتھ ہوئی بہت ہی بری طرح. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی, لیکن یہ کہ حجاج کی اچیومنٹس بھی بہت ہیں. یہ جو آپ کو زیر زبر قرآن مجید پہ نظر آتا ہے حجاج کی اچیومنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. حجاج نے یہ ایک کام کیا, اللہ نے اس سے بھی کام لینا تھا, اللہ نے اس سے کام لیا. لیکن سلیمان جب پاور میں آیا تو سلیمان کی حجاج سے بہت لگتی تھی. سلیمان ولید بن عبد الملک کے بعد پاور میں آیا. سلیمان نے ولید کے سارے جو کمانڈرز تھے ان کو مروا دیا بے دردی سے. حجاج کو مروایا بہت بری طرح. پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کو مروایا یا اتنا برا ٹریٹ کیا کہ وہ بیچارے غم سے ہی مر گئے. طارق بن زیاد جیسے جنرل کو سلیمان نے بہت بے دردی کے ساتھ وہاں سے لا کے, یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ طارق بن زیاد جو ہے وہ بھیک مانگتے نظر آتے تھے وہاں کی گلیوں میں, بغداد کی غالباً گلیوں میں, اور بغداد نہیں میرا خیال جو ان کا سینٹر تھا اس وقت, میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. بہرحال یعنی اس لیول کی آپ کو مسلمان تاریخ میں چیزیں نظر آئیں گی. بٹ اینی وے ہیونگ سیٹ آل دیز تھنگز اسائڈ, عربز نے دنیا کو کیا دیا یہ آپ سوچیں, اور اس سے آپ پرسپیکٹیو لیں کہ یہ ساری کی ساری پاور قرآن کی ہے جو عربز نے دنیا کو دیا. کیونکہ مورخین لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ 80 سال کے اندر 80 ایئرس کے اندر ایک قوم پوری دنیا آلموسٹ پوری دنیا پہ غلبہ پا جاتی ہے. ایجپٹ بھی, موروکو بھی, ایوری تھنگ انڈر دا مسلم رول. ولید بن عبد الملک کے دور میں 80 سال ہوئے, 711-12 سن عیسوی رسول اللہ کے ڈیتھ کے, یعنی 80 سال بعد کا واقعہ. دوسرا یہ کہ جس لیول پہ انہوں نے سائنس میں ترقی کی ہے وہ ابھی میں آپ کو تھوڑا گنانا شروع کرتا ہوں. تو بہرحال امیدز نے پولیٹیکلی سٹرونگ کیا اسلامک امپائر کو, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. بہت زیادہ انہوں نے کانکویسٹ کیے. سٹرونگ ایڈمنسٹریٹر عبد الملک بن مروان ایک نام ہے. مسلم کرنسی انٹروڈیوس کرنے والا عبد الملک بن مروان ہے. اس سے پہلے رومن کرنسی یوز ہوتی تھی, پتہ آپ کو, ایون مسلم کنٹریز میں. رومنس سے نجات لی اس نے, مسلم کنٹری دینار انٹروڈیوس کیا اس نے, عبد الملک بن مروان نے. عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک بنوایا مسجد اقصیٰ کا. عبد الملک بن مروان نے سڑکیں پکی کرائیں حج تک جو آتی ہیں. عبد الملک بن مروان نے کعبہ کو ایکسپینڈ کیا, مسجد اقصیٰ کو اس نے ایڈون کیا, سجایا. بہت سی بلڈنگز اس نے بنائی, بہت بڑا آرکیٹیکٹ تھا عبد الملک بن مروان. اور اس کے بعد ولید جو ہے اس نے کانکویسٹ جاری کیے, فار لینڈز تک کانکویسٹ جاری کیے. اینی وے اس کے بعد 700 تقریباً 55 سے لے کے 751 میں امیدز کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ عباسدز آ جاتے ہیں تقریباً 755 میں, دے کیم انٹو پاور. عباسدز میں بہت سے خلفاء گزرے ہیں, ٹو نیم سم. مامون الرشید کا نام سنا, ہارون الرشید, مامون الرشید, منصور, ٹھیک ہے نا, یہ فیمس نام آپ نے سنے گے. متوکل باللہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے فاطمڈز کا نام سنا ہوگا جو ایجپٹس میں آ گئے تھے. ہیشاشنز کا نام سنا آپ نے, اسیسنز کریڈ پتہ آپ کو, اسیسنز کریڈ گیم جو ہے وہ کہاں سے ہسٹری اٹھائی ہے انہوں نے, ہیشاشین سے اٹھائی ہے نا. ہیشاشین جو ہے یہ فاطمڈز کے اسیسنز تھے, صلاح الدین ایوبی کو مارنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ گرو کیے تھے. اینی وے وہ آگے کی بات ہے. بٹ عباسڈ جو ہے انہوں نے سائنس میں اور تہذیب سویلائزیشن بنانے میں بہت زیادہ گرو کیا مسلم امپائر کو. ہارون الرشید کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. ہارون الرشید کے پیرالل عبد الرحمن 3 تھا.
स्पेन में, वो उमैयद था। उमैयद्स की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम चले गए सीरा से हटके, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, आपको ये वाली हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। अब्दुर्रहमान अल दाखिल की तारीख ये है कि वो निकल के भाग गए थे, ऑल्दो उनकी पूरी फैमिली को अब्बासिड्स ने कत्ल कर दिया। वाहिद अब्दुर्रहमान बचे थे जो कि वलीद के ख़ानदान से थे, वलीद के शायद पोते थे या नवासे थे, वलीद बिन अब्दुल मलिक के। अब्दुर्रहमान अपने छोटे भाई के साथ भाग गए, 751 सन ईस्वी की बात है, भाग के मोरक्को चले गए, छोटे भाई को बीच में कत्ल कर दिया था, लेकिन ये कि वो भाग के निकल गए। अब्दुर्रहमान ने सिंगल हैंडेडली 18 साल की उम्र में स्पेन में जाके मुसलमानों को वहाँ दोबारा से तक़वियत दी और दोबारा से वो एम्पायर कायम किया, क्योंकि 711 सन ईस्वी के बाद स्पेन का डाउनफॉल शुरू हो रहा था। स्पेन पे फ्रेंच हमला कर रहे थे, इन्होंने जाके फ्रेंच फोर्सेस को भी डिफीट किया और मुसलमानों की जो आपस की लड़ाई थी वो भी ख़त्म कराई। इसीलिए इनको अब्दुर्रहमान अल दाखिल कहते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से एंटर हुए स्पेन में और इन्होंने स्पेन को जाके संभाला दिया। खैर, इनकी औलाद अब्दुर्रहमान 2 और फिर उनकी औलाद अब्दुर्रहमान 3। तो हारून रशीद के टाइम पे अब्दुर्रहमान 3 जो थे वो वहाँ स्पेन में उमैयद्स के किंग थे। थोड़ा सा ना तकसीम हो गई सल्तनत, स्पेन में उमैयद डायनेस्टी कायम थी और बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में अब्बासिड्स थे। लेकिन अब्दुर्रहमान की कोशिश ये थी कि हमेशा यूनाइटेड ही नज़र आएँ, कभी भी उन्होंने स्पेन को अलग एंटिटी नहीं शो किया, बल्कि हमेशा ये कहा कि नहीं, हम भी अब्बासिड्स के अंदर। तो अब्दुर्रहमान 3 जो है उसके दौर में स्पेन ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड कहलाया। एक फ्रेंच नन थी, उसने विज़िट किया स्पेन को उस दौर में, और उसने आकर किताब लिखी जिसमें उसने स्पेन को कहा कि मैंने ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड देख लिया। उस दौर में जब गोरे, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में गटर उबले हुए होते थे, यानी कि नाले बह रहे हैं, सड़कें नहीं बनी हुई, कच्चे फर्श हैं, कीचड़ है, ना कोई वहाँ पे तरक्की हुई है और ना उन्हें दांत ब्रश करने आते थे, यानी कोई सफाई का ख्याल नहीं, कोई तहारत नहीं, कुछ नहीं, उनकी डार्क एजेस थी। उस दौर में स्पेन में पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे, हमाम हुआ करते थे, मुसलमान साफ़ सुथरे रहते थे। उस दौर में पूरी स्पेन की गलियाँ पक्की सड़कों की थी और लैंटर्न और लाइट्स जो है वो चलाई होती थी, यानी दिए चलाए होते थे। और इसीलिए उस औरत ने, जब फ्रेंच नन ने देखा, उसने कहा ये तो ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड है। और फिर कसरे ज़हरा की तो क्या ही बात है, आज भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, एक डॉक्यूमेंट्री मैं आपको रिकमेंड भी कर देता हूँ, उसका नाम है व्हेन द मूर्स रूल्ड स्पेन। मूर्स जो हैं ये अरब्स को कहते हैं, यूरोपियंस। व्हेन द मूर्स रूल्ड स्पेन, आप उसमें कसरे ज़हरा देखें। कसरे ज़हरा जो है ये अब्दुर्रहमान 3 का पैलेस था, मदीना तो ज़हरा उसकी सिटी थी और कसरे ज़हरा उसका पैलेस था। यानी आज भी आप उसके गार्डन्स देख लें, आज भी आप उसकी कंस्ट्रक्शन देख लें, आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस लेवल के मुसलमान साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने इतनी एक्यूरेसी के साथ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हॉर्स शू स्ट्रक्चर, ये एक हॉर्स शू स्ट्रक्चर भी होता है और एक और होता है, मेरे जहन से निकल गया। एक वो आर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने बहरिया की मॉस्क कभी विजिट किया ना, तो उसमें वो कॉरिडोर बनाया हुआ है, तो उसमें यूँ आर्क्स बनाए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि एक औरत जो है वो इंजीनियर्स को ले जाती है और उन्हें कहती है कि ये जो आर्क्स हैं ये इस लेवल के प्रिसाइज हैं कि इनमें मेजरमेंट में, तमाम आर्क्स में ये जो बने हुए हैं, 1 सेंटीमीटर का भी फ़र्क नहीं है। पता नहीं कौन से इंस्ट्रूमेंट थे उनके पास, कौन सी जहानत थी, कौन सी मैथमेटिक्स उन्होंने लड़ाई थी कि इस लेवल की एक्यूरेसी से उन्होंने वो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए। तो खैर, ये था मुसलमानों का उस वक्त का हाल। और स्पेन में एक सिटी थी टोलेडो। ये शख्स जो था ना अब्दुर्रहमान 3, ये बहुत ज़्यादा पोइट्री का शौकीन था और बहुत ज़्यादा इसको किताबों का और ये सारी चीज़ों का शौक़ था। इसने टोलेडो में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें तकरीबन 10,000 के करीब किताबें थी, कुछ रवायतों में तो लाखों में नंबर आता है। तो खैर, टोलेडो में जो लाइब्रेरी थी वहाँ ग्रीक्स की किताबें ट्रांसलेट होती थी और ट्रांसलेट होकर जाती थी इंग्लैंड। गोरे आते थे पढ़ने के लिए टोलेडो सिटी में, और गोरों को क्रिश्चियंस आने नहीं देते थे, पढ़ने से रोकते थे। जो पादरी थे उनके, वो छुप छुप के आते थे। इसके पैरेलल बगदाद में अगर आप आ जाएं, स्पेन की तो बात है ना, बगदाद में आ जाएं तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी थी, बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम यूनिवर्सिटी थी। गज़ाली वहाँ के ग्रेजुएट हैं, इमाम गज़ाली। इब्न सीना वहाँ के ग्रेजुएट हैं, अल ख्वारिज़मी वहाँ के ग्रेजुएट हैं,
ابن جو ہے یہ جابر ابن حیان وہاں کے گریجویٹ ہیں. مسلمانوں نے کیمسٹری کے رولز، الجبرا کے رولز، مسلمانوں نے ابن حسم کتنا بڑا نام ہے آپٹکس میں، ابن حسم پہلا کیمرہ بنانے والے، کیمرہ کے میکنزم دینے والے ان دا سینس، ٹھیک ہے. ابن حسم کے ابن حسم از دا ون جو جنہوں نے فلائٹ بھی ایک لی پرشر لگا کے کچھ اس طرح سے بنائے تھے پرشر، خیر انہوں نے کوشش کی کہ فلائٹ بھی لے کر دیکھیں. یعنی آپ سوچیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا اتنی جلدی. وہ لوگ جن کو کوئی نالج ہی نہیں تھا، جو مطلب کہہ لیں آپس میں لڑنے والے لوگ، ان کو کیسے اتنا زیادہ پروڈکٹیو کر دیا؟ کس چیز نے کیا؟ قرآن مجید نے ان کی توجہ اس طرف دلائی. تاریخ میں آتا ہے کہ تمام مسلم سائنٹسٹ کسی نہ کسی قرآن کی ورس سے انسپائرڈ تھے. ابن سینا نے ڈائجسٹو سسٹم اسٹڈی کیا تھا قرآن مجید کی ورس کو ایک موٹیویشن بنا کے. جو ابن بطوطہ تھا، نام سنا آپ نے؟ ابن بطوطہ دا گریٹ ٹریولر، اس نے کمپس بنائی تھی، اور بیسکلی کمپس بنائی تھی قبلہ کی ڈائریکشن فائنڈ کرنے کے لیے. وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو سائنس کی تھی نا ساری جستجو، اور جو ویسٹ کی سائنس کی جستجو ہے، اس میں بہت بنیادی فرق ہے، اور یہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے. ویسٹرن سائنس جو ہے اس کی بنیاد ہے نیگیشن آف گاڈ، یہ بات یاد رکھیں، نیگیشن آف اسپرچویلٹی، اس کی بنیاد ہی ہے، اس کی موٹیویشن ہی ہے. مسلمانوں کی جو سائنس کی موٹیویشن تھی وہ تھی ان سرچ آف گاڈ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں جاننا. کتنا فرق ہے. اسی لیے جو ان کی سائنس ہے اس میں سول سفر کر رہی ہے. آپ کی سوچ ہے، ابھی تو وہ ہیبت ناک چیزیں آئی نہیں سامنے، ابھی تو دنیا رونے والی ہے نیکسٹ 10 ایئر میں. جو ان کا پلان ہے، انفرٹیلیٹی کس لیول پہ بڑھنے والی ہے. یو کے میں تو مرد انفرٹائل ہو چکے ہیں 30 to 40%. ہیومینٹی روئے گی یہ نتائج دیکھ کے جو یہ کر رہے ہیں، بایو کیمیکل وارز، اور یہ جو وائرسز چھوڑ رہے ہیں، اللہ معاف کرے کیا کیا کر رہے ہیں، تباہ کن چیزیں جو ہے وہ اللہ معاف کرے. فتنہ دجال سے پہلے ڈاکٹر اسرار بہت اس پہ وارن کیا کرتے تھے. اللہ سے ہم آسانی مانگتے ہیں، لیکن یہ کہ ہیومینٹی کو رلا رہے ہیں یہ لوگ. وارز کیا ہے ان کی سائنس؟ آ جا کے ویپنز بنا دیے، اٹامک بوم بنا دیا، وارز، پاور پالیٹکس، ٹھیک ہے نا. ساری سائنس اور ٹیکنالوجی، ڈرونز، اور یہ نئے نئے ویپنز آ رہے ہیں، نئی نئی آرٹیفیشل اے آئی آ رہی ہے کہ دنیا کو کنٹرول کیا جائے، ڈیٹا لیا جائے دنیا کا. تو دیکھ لیں ان کی سائنس آ جا کے یہ ہے. مسلمانوں کی سائنس واز ایکچولی ان دی بینیفٹ آف ہیومینٹی، ٹرولی فار دا بینیفٹ آف ہیومینٹی، کہ ہیومن بینگز بینیفٹ ہو جائیں. اس لیے یہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سائنس اب ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، حالانکہ یہ میراث تو مسلمانوں کی تھی. تو مسلم یوتھ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اس طرف بھی آگے آنا ہے، اس میں بھی ہمیں قدم بڑھانا ہے. لیکن اس کے پیچھے موٹیویشن وہی ہونی چاہیے جو ان سائنٹسٹ کی تھی، ابن سینا ٹائپ لوگوں کی، کہ بیسکلی they were inspired by the Quran and they wanted to study the creation of Almighty Allah. یہ ہے اصل میں بہت بنیادی فرق. تو لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عربز نے ساری بکس ٹرانسلیٹ کی گریکس کی انٹو ادر لینگویجز، اور ان سے وہ بکس ٹرانسلیٹڈ لیں گوروں نے. اس لیے دے او اے لاٹ ٹو مسلمس. دے کین ناٹ ٹرن ڈاؤن مسلمس. دے کین ناٹ سے کہ یہ لوگ تو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آج مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ویسٹرن پروپیگنڈا یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ وہ آپ لوگوں کو یہ ہمیشہ یاد کراتے ہیں یا یہ باور کراتے ہیں کہ تاریخ شروع امریکہ سے ہو رہی. تو نیور کم ان دس پروپیگنڈا کہ تاریخ امریکہ سے نہیں شروع ہو رہی، تاریخ تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے مسلمانوں کا جو ہے وہ اپلفمنٹ شروع ہو رہی ہے. بعد میں ڈاؤن فال آیا، یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ ہے خلاصہ. ایک سائڈ پہ میں نے آپ کو ہسٹری بتائی کہ دیکھیں عربز کے تھرو اللہ نے کیا کام لیا، اور اگر نبی رومنس کی طرف یا پرشین کی طرف آتا اور وہ تگڑی سویلائزیشن بن جاتے تو آج اورینٹلسٹ کے پاس ایک بہانہ ہوتا یہ کہنے کا کہ یہ کیا کمال ہے، یہ تو گریکس کی جو ہے پچھلی چیزیں لے کر آپ لوگ گروم کر گئے. لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے بہت سی چیزیں عربز نے نئی ایجاد کی، بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور باقاعدہ ان کی چیزوں کو آگے لے کر گئے، اور بہت کم عرصے میں لے کر گئے. اصل پوائنٹ یہ بہت کم عرصے میں لے کر گئے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ عربز کی طرف نبی آئے گا،
اور عربز ایک تہذیب قائم کریں گے اور عربز ایک سویلائزیشن بنیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے بہت, یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کسی بھی دہریے سے, ایتھیسٹ سے, یا کسی ایسے بندے سے جو ویسٹ سے بہت انسپائرڈ ہے, آپ اسے ایک تاریخ ریوزٹ کرا سکتے ہیں اور آپ اسے یہ باور کرا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی قرآن کی پاور ہے, دا امپیکٹ قرآن ہیڈ آن دا ہسٹری. تو یہ بھی ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے ڈیبیٹ کے لیے. ٹھیک ہے, تو عربز نے ایک بہت یونیک سویلائزیشن بنائی. میں بلکہ آپ کو وہ کوٹ بھی بتا دیتا ہوں ول ڈیورنٹ کا. ول ڈیورنٹ نے تہذیب کی جو تعریف کی ہے سویلائزیشن کی, ول ڈیورنٹ نے تعریف ایسے کی کہ civilization is a social order promoting cultural creation. 4 elements constituted. اس نے کہا کہ انسانی جو تہذیب ہے اس کے 4 ایلیمنٹس ہیں. جب تک وہ 4 ایلیمنٹس پورے نہ ہوں اس چیز کو ہم سویلائزیشن نہیں کہہ سکتے. بائی دا وے سویلائزیشن اور کلچر میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیا فرق ہے؟ کلچر ان پڑھ لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. کلچر ایک آئیلینڈ پہ لوگ ننگے رہ رہے ہیں ان کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی انہیں تمیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کا ایک کلچر ہے, ان کا ایک مذہب ہے, ان کی کچھ روایات ہیں, وہ کلچر ہے. سویلائزیشن تھوڑا سا سیکوینشل کلچر ہوتا ہے, تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ایک تمیز دارانہ کلچر. سویلائزیشن میں آپ کو بلڈنگز نظر آتی ہیں, آپ کو لینگویج نظر آتی ہے اس جگہ کی, آپ کو وہ سویلائزیشن دوسروں پہ حاوی ہوتی نظر آتی ہے. یعنی سویلائزیشن میں تھوڑا آپ کہہ لیں کہ ترقی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو سویلائزیشن کے 4 ایلیمنٹس ول ڈیورنٹ کہتا ہے کہ ہیں. نمبر 1 پولیٹیکل آرگنائزیشن. پولیٹیکل آرگنائزیشن کو وہ ایسے ڈیفائن کرتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رعایا اور آپ سیم پیج پہ ہیں. دس مینس کہ یو آر پولیٹیکلی آرگنائزڈ. نمبر 2 اکنامک پروویژن. اکنامک پروویژن سے مراد ہے کہ آپ لوگوں کو رول نہیں رہے, یعنی رچ اور پور میں گیپ اتنا نہیں ہے. آج ہم چائنا کی بہت مثال دیتے ہیں ایز اے سپر پاور, لیکن تھوڑا سا چائنا کو آپ ایک اور نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ چائنا میں رچ اور پور کے درمیان گیپ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اور چائنا کے بعد انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں یاد رکھیں کہ یہ ٹھیک ہے جی ڈی پی ایک جگہ ہے, ان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے, جاپنیز نے بہت زیادہ ترقی کر لی, لیکن دا پور آر سفرنگ, پور از بیکمنگ پورر. کیپٹلزم ہے یہ. تو اس لیے دوسری چیز ہوتی ہے اکنامک پروویژن, کہ آپ کے رچ اور پور میں گیپ نہیں ہے بلکہ یو آر پرووائڈنگ دیم ان سچ اے وے کہ وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہے. تیسرا ہے پرسوٹ آف نالج اینڈ آرٹس. ول ڈیورنٹ کہتا ہے کہ تہذیب میں آپ کو پرسوٹ نظر آتا ہے, ریس نظر آتی ہے, کہ لوگ ریس لگا رہے ہیں نالج اور آرٹس کو حاصل کرنے کے لیے. اور چوتھی چیز ہے مورل ٹریڈیشنز. اور ول ڈیورنٹ یہ کہتا ہے کہ جس قوم کے مورل ٹریڈیشنز ختم ہو جاتے ہیں, مورلی ویک نیشنز کون ہوتی ہیں؟ جن کا کیریکٹر بہت ویک ہے, یعنی جن میں ایڈورسری نہیں ہے, ایڈورسری کوشن نہیں ہے, یعنی وہ ایڈورس کنڈیشنز کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بہت زیادہ عیاشی پسند ہو چکے ہیں, عیاش ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ قومیں کانکر ہو جاتی ہیں. اور اس نے کہا ان ساری چیزوں کو جو ایک چیز تگڑا کرتی ہے وہ ہے مینٹل سیکیورٹی اور سوشل سیکیورٹی. اور اس نے تعریف کی مسلمان سویلائزیشن کی. اس نے کہا کہ مسلمانوں نے سب سے جو بڑا کام کیا, قرآن مجید نے سب سے جو بڑا کام کیا, شریعہ نے سب سے بڑا جو کام کیا, وہ تھا مینٹل اور سوشل سیکیورٹی دینا. کیسے؟ شریعہ لاز. آپ دیکھیں شریعہ لاز ایسے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں آتا ہے, اور حضرت عمر کے دور کے بارے میں بھی آتا ہے, کہ کوئی بھی عورت رات کو بھی نکل جاتی تھی نا تو اور زیور پہن کے نکل جاتی, تو مجال ہے کہ کوئی شخص اس کی طرف گندی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا. اور اکنامک پروویژن اس لیول کی تھی عمر بن عبد العزیز کے دور میں کہ زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا. زکوٰۃ دینے والے تھے سارے, لینے والا ہی کوئی نہیں تھا, سارے اکنامکلی ویل پرووائڈڈ تھے.